اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس میری یاد میں ہی سکون ہے۔ جان لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ یہ سکون، یہ تسکین کیا ہوتی ہے اور دل بے چین کیوں ہوتا ہے؟ جب دل میں خواہشات ہوں تو دل بے سکون ہو جاتا ہے، انہیں حاصل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے تو سکون چھن جاتا ہے، اور دلوں کو تسکین تب ملتی ہے جب دل میں خواہشات کا طوفان تھم جائے اور بس ایک ہی خواہش رہ جائے کہ جس نے یہ دل دیا وہ دلبر کہاں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تم کسی اور چیز کی خواہش رکھتے ہو کہ میں تمہیں مزید دوں؟ تو وہ کہیں گے، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ بس اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے تو وہ کوئی چیز ایسی نہیں دیے گئے ہوں گے جو انہیں اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو۔ تو جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ کی یاد ہے، دیدار یار ہے، تو اس دنیا میں بھی خواہشات کا طوفان تب ہی تھمتا ہے جب دل میں اللہ ہی اللہ ہو، تو دل میں سکون آ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بیٹے بیٹیوں اور محترم بہن بھائیوں، اس بیان میں انشاءاللہ آج کچھ ایسے مخفی رازوں پہ بات ہوگی جیسے ہیرے کی کان میں ہیرے مٹی کے نیچے دبے ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، مگر موجود اس میں ہی ہوتے ہیں اور تلاش کرنے والوں کو سچی تلاش کرنے پہ مل جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی حقیقت کے اصل راز انسان میں ہی چھپے ہوئے ہیں۔ بصیرت یعنی باطن کی نگاہ بھی اسی ظاہری نگاہ کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے۔ میں اللہ کے فضل سے، اس کے حکم سے جو چھپی ہوئی بات بیان کرنے والی ہوں وہ تم میں ہی موجود ہے، میں تو بس اس کی نشاندہی کرنے والی ہوں۔ بات ذرا مشکل ہے، اس لیے اسے دنیاوی مثال سے ہی شروع کرتے ہیں، ظاہری نگاہ سے ہی شروع کرتے ہیں تاکہ راز کے باطن تک پہنچ سکیں۔ بہت ہی آسان الفاظ میں تو ایک منظر کا نقشہ بناتی ہوں، آپ اسے اپنے تصور میں دیکھتے جانا۔ یہ ہماری زندگی کا ایک عام سا واقعہ ہے جو ہم سب کے ساتھ عام طور پہ پیش آتا رہتا ہے کہ ہم کسی جگہ موجود ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ گھر میں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، سب مصروف ہیں۔ کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ اپنے ڈاکومنٹس تیار کر رہا ہے، کوئی ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہے، بچے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے موبائل پہ ضروری کاروباری باتیں کر رہا ہے اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں اتنا مگن ہے کہ کھوئے پڑے ہیں، یعنی مکمل توجہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یعنی دل اور دماغ کی مکمل اٹینشن اسی جانب ہوئی پڑی ہے جو ہم سب کر رہے ہیں۔ اس بات کا کسی کو ذرہ بھر بھی خیال نہیں یا شک بھی نہیں کہ اس مصروفیت میں کوئی خلل بھی پڑ سکتا ہے۔ سب مگن ہوئے پڑے ہیں کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اب صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ جو کھانا بنا رہا تھا یا بنا رہی تھی اس نے جھنجھلا کر کہا، اوہ ہو، کیا اسی ٹائم جانی تھی بتی؟ کیا مصیبت ہے! ارے کوئی موم بتی یا ایمرجنسی لائٹ رکھ دو جلدی کہ سالن نہ جل جائے۔ جو کتاب پڑھ رہا تھا پہلے تو بات ہی نہیں سن رہا تھا، اتنا ہی بیزی ہوا پڑا تھا، اور جیسے ہی بتی گئی جھنجھلا کر کتاب کو ٹیبل پہ پٹک دیا اور بولا، کیا بکواس ہے، اور بھی بڑی بڑی گالیاں دینے لگا بجلی والوں کو۔ جو کمپیوٹر پہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کر رہا تھا اسے تو مکمل اعتماد تھا
کہ لائٹ جانے کا دور دور تک جانے کا کوئی چانس نہیں، لہٰذا وہ تسلی سے ورڈ پیڈ پہ نوٹس بناتا جا رہا تھا بنا انہیں ساتھ ساتھ سیو کیے۔ اب اس کا حال یہ ہوا کہ اس نے کمپیوٹر کے ماؤس کو زور سے کمپیوٹر ٹیبل پر اٹھا کے مارا اور ایک بڑی سی گالی اور ساتھ ساتھ حکومت کی شان میں قصیدے پڑھ دیے۔ جو موبائل پہ کاروباری لین دین میں مصروف تھا وہ واٹس ایپ کال سے نارمل کال ڈائل کر کے باہر چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ کوئی پتہ نہیں چلتا، اتنی ضروری بات ہو رہی تھی ایویں ہی۔ اور جو قرآن پڑھ رہا تھا یا اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، اس نے کہا کہ جس طرح لائٹ گئی ہے اسی طرح آ بھی جائے گی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ اور ہاں، اس سارے واقعے کے دوران بچوں کے کھیل پہ کوئی خاص فرق نہ پڑا، جیسے ہی لائٹ گئی انہوں نے چیخنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ایمرجنسی لائٹ آن ہوئی وہ پھر سے کھیل کود میں لگ گئے، گویا انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ اب سننے کو دیکھنے کو یہ بالکل ایک عام سا واقعہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے عموماً ہمارے گھروں میں جب اچانک کئی دن کے بعد لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو ہمیں ظاہر کی آنکھ سے یہی نظر آتا ہے جو واقعہ ہوا، مگر اچانک ایک آنکھ اور بھی ہے، اس نے اس سارے منظر کو بدل کر ہی رکھ دیا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، یہ صرف دائیں اور بائیں آنکھ کا قصہ نہیں، بلکہ اس میں ایک ظاہر کی آنکھ ہے اور ایک باطن کی آنکھ ہے، اور ان دونوں آنکھوں کی بینائی کا تعلق انسان کے شعور سے ہے۔ انسانی شعور جو دیکھتا ہے وہ شعور کے ساتھ کسی شے یا واقعے کو معنی پہناتا ہے، اسے ہر شے اپنی عقل کے مطابق سمجھ آتی ہے اور نظر آتی ہے۔ تو اس دنیاوی لوڈ شیڈنگ کے پیچھے جو روحانی لوڈ شیڈنگ کا واقعہ ہوا، اب اس کو دیکھیے کہ سب لوگ ہر کوئی اپنی زندگی کے کاموں میں مصروف ہے، کسی کو اس بات کا خیال تک نہیں کہ اچانک یہ زندگی کی بتی گل بھی ہو سکتی ہے۔ جن کاموں میں ہم سب مصروف ہیں وہ رک بھی جاتے ہیں، ابھی سفر آد میں ہوتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اکثر جو بہت مصروف ہوتے ہیں زندگی میں، کمانے میں، کھانے میں، دولت جمع کرنے میں، عیاشی میں، ہر طرف سے بے خیال بس دولت جمع ہو رہی ہے، اور اتنے مصروف کہ اچانک کوئی نقصان ہو گیا، یعنی بتی چلی گئی جس کی توقع ہی نہ تھی، تو اب جس طرح سے بجلی جانے پہ واپڈا والوں کو سنائی جاتی ہیں، اسی طرح بندہ اپنے کسی نقصان ہونے پہ اپنے رب سے گلے شروع کر دیتا ہے، جھنجھلا جاتا ہے، بے صبر ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمت سے، صبر سے اس وقت کو جھیل جاتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ایک آدھ ایمرجنسی لائٹ یعنی امید کی بتی جلائے رکھتے ہیں۔ اور جو اللہ والے ہیں ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لائٹ آئے یا جائے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح گئی ہے اسی طرح آ بھی جائے گی۔ جب تمہارا رویہ لائٹ ہونے پہ راضی تھا تو لائٹ جانے پر تم کیوں گھبرا گئے؟ لائٹ لے کر بھی وہی گیا جس نے لائٹ دی، تو کاروبار میں نقصان بھی اسی نے دیا جس نے پہلے فائدہ دیا تھا، زندگی بھی اسی نے چھین لی جس نے پہلے زندگی دی تھی۔ تم گلا تو تب کرو نا جب تمہارا کوئی کنٹریبیوشن، کوئی حصے داری، کوئی کوشش شامل ہو لائٹ کے جانے اور لائٹ کے واپس آنے میں یا لائٹ کے بنانے میں، تو بہتر نہیں کہ جو زندگی تمہیں عطا کی گئی ہے، میں نے کیا کہا کہ عطا کی گئی ہے، ملی ہے، یعنی اسے تم نے خود نہیں بنایا، خود ایجاد نہیں کیا، تم جس دنیا میں بھیجے گئے ہو یہ تم نے نہیں بنائی، یہ جس زبان سے تم ذائقے چکھتے ہو یہ زبان، یہ ذائقے تم نے نہیں بنائے، یہ تمہارا دماغ جس سے تم سوچتے ہو یہ تم نے کب بنایا ہے؟ تو یہ ساری زندگی، یہ نظام تمہیں بنا بنایا ملا ہے۔ جب یہ تمہارے پاس ہوتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور تم اس میں اتنا مصروف ہو جاتے ہو جیسے یہ کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ آخر یہ شروع بھی تو ہوا، تو جس نے شروع کیا وہ ختم بھی کر دے گا۔ تو کیا وہ اپنے دل میں خیال نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عمدگی سے اور وقت مقرر تک کے لیے بنایا ہے؟ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں، اور یہ منکرین دنیا کی زندگی کی ظاہر باتیں جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہی ہیں کہ سامنے نظر آنے والے ہر واقعے کے پیچھے کوئی اور ہی واقعہ ہے۔ تو پھر اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، یعنی حالات برے ہوں یا اچھے ہوں، تم اللہ سے گلہ مت کرو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور پچھلے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو تو زمین اور آسمان
یعنی تمہیں جو جسم اور شعور عطا ہوا وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، اس میں ہونے والا نفع یا نقصان سب اسی کی طرف سے ہے، یہ دھوپ چھاؤں، اور اس میں ہونے والا ہر واقعہ چاہے وہ سکون ہے یا پریشانی سب اسی کی طرف سے ہے۔ جب کبھی تم خوش ہوتے ہو، اچھے حالات میں ہوتے ہو، تو پھر ایسا کیوں نہیں کہتے اپنے رب سے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اتنے اچھے حالات کیوں دیے، اتنا خوش کیوں کیا مجھے؟ کیونکہ اس وقت تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خوشی، یہ حالات میرے ہاتھوں کی، میرے دماغ کی محنت ہے۔ مگر جیسے ہی حالات تنگ ہوئے، پریشانی ہوئی، تو پھر کیوں نہیں کہتے کہ یہ نقصان، یہ پریشانی میری وجہ سے ہے؟ تب کیوں کہتے ہو کہ اے اللہ، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ کیوں اتنا تضاد ہے تمہارا اپنی ہی حالت میں؟ تو اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب تمہیں پکار کر زمین سے بلائے گا، اسی وقت تم نکل آؤ گے۔ بڑی غور طلب آیت ہے کہ یہاں آسمان جمع میں نہیں، یعنی آسمانوں نہیں فرمایا گیا، یعنی یہاں بات ہو رہی ہے انفرادی طور پہ، ہر ایک انسان مخاطب ہے کہ تمہارا شعور اور تمہارا جسم اللہ کے حکم سے ہی قائم ہے۔ اور اب اس سے بھی غور طلب بات یہ ہے کہ پھر جب تمہیں پکار کر وہ زمین سے بلائے گا تو تم اسی وقت نکل آؤ گے اپنے جسم سے، صرف جسم سے، شعور سے نہیں۔ یعنی جسم کے مٹ جانے کے بعد جو کچھ بھی انسان کے ساتھ مرنے کے بعد واقعات ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھ رہا ہوگا باطنی نگاہ سے، سن رہا ہوگا، محسوس کر رہا ہوگا، اور اس کے لیے وہ شعور سے باہر نہیں، صرف ظاہری جسم سے نکل جائے گا، اس زندگی میں داخل ہو جائے گا جو آخرت کی ہے، جو باطن کی ہے، جو کسی واقعے کے پیچھے ہونے والا اصل واقعہ ہے۔ تمہارے ساتھ زندگی میں جو بھی پیش آ رہا ہے وہ کوئی کھیل نہیں، کوئی ٹائم پاس نہیں، بلکہ ہر ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ کسی ہونے والے بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ روحانی تربیت ہو رہی ہے ہر انسان کی، ہر انسان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اس دنیا کے مختصر حصے میں اپنی ہمیشہ کی آنے والی زندگی کو پہچان لے۔ دنیا کی زندگی کا ظاہر ہے تو آخرت کی زندگی باطن کی زندگی ہے، اس کی پہچان یہیں سے ہوگی تو وہاں آسانی ہوگی کہ بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل جسم پہ آتی ہے اور آسانی روح کے ساتھ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کو ناپسندیدہ امور کے ساتھ اور جہنم کو لذت والے امور کے ساتھ گھیرا گیا ہے کہ تمہارے بدن کو جن باتوں میں آسانی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، وہ اسے پسند کرتا ہے، جیسے کہ اپنی مرضی کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنے کی چاہت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت نہ کرنے میں آسانی لگتی ہے، بس اپنی من موجی زندگی کہ جو دل میں آئے گا کریں گے۔ تو یہ وہ سب کام ہیں جو جہنم میں جانے کی وجہ ہیں، اور ہر وہ کام جو تمہارے جسم کو بوریت دیتا ہے، تمہیں کرنے میں مشکل لگتا ہے، اسے کرنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کے حکموں پر، اس کے قانون کے اندر رہنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، تو یہی وہ کام ہیں جو جنت میں جانے کے موجب ہوں گے اگر تم نے اپنی میں کو ختم کر دیا اور اللہ کی مرضی کو قبول کر دیا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔